اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر بشک الحمد لولیہ، تمام حمدیں یا جن سے حمد مختص ہے حمد کے ولی کے لیے۔ کیا معنی ہے؟ تمام حمدیں یا جن سے حمد مختص ہے حمد کے ولی کے لیے۔ لے ولی ہی میں جو لام ہے یہ اختصاص کا ہے، جیسے الحمدللہ میں لام اختصاص کا ہوتا ہے۔ جی ولی ہی میں لام اختصاص کا ہے، جیسے الحمدللہ میں لام اختصاص کا ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ مختلف معنی ہیں، علامہ عبد الرحمن کچھ بیان کرتے ہیں۔ ولی کا پہلا معنی ہے صاحب۔ کیا؟ ولی کا پہلا معنی ہے صاحب۔ جیسے کہتے ہیں ولی المیت یعنی صاحب المیت، میت والا بھی کون ہے؟ بھئی یہ میت کس کی ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ولی الموت یعنی صاحب المیت، ولی المیت یعنی صاحب المیت۔ کیا کہ جی جیسے ولی المیت اس کا معنی ہوتا ہے صاحب المیت۔ اور یہ بھی احتمال جائز ہے کہ ولی بمعنی متصدی، ولی بمعنی متصدی یعنی کسی شے کے درپے ہونے والا، کوئی کام کرنے والا۔ کیا کہ یہ بھی جائز ہے؟ یہ بھی جائز ہے کہ ولی بمعنی ہو متصدی۔ تصدی بھی کسی کے درپے ہونا، کسی کا کام کرنا، کسی کا محافظ بننا۔ تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلانا ولی لحاظ الصبی، فلانا اس بچے کا ولی ہے، یعنی اس کا متصدی ہے، یعنی وہ اس کے امور کا محافظ ہے۔ کیا؟ جیسے کہا جاتا ہے ان الفلانی ولی فلانی یا فلانی یا فلانی ولی لحاظ الصبی، بے فلانا اس بچے کا ولی ہے، ولی بمعنی متصدی، یعنی اس کے امور کا محافظ ہے۔ اب توجہ کر، معنی کیا بنا اس صورت میں جب ولی بمعنی متصدی ہو؟ توجہ کریں، معنی یہ بنا کہ حمد ثابت ہے، اور ثابت ان کے متعلق کرنے آگے آ رہا ہے یا ثابت آ کے حمد سے مراد جن سے حمد یا ساری حمدیں، حمد ثابت ہے اس ذات کے لیے جو متصدی ہے اس امر کا جس امر کے ساتھ حمد کی جاتی ہے۔ کیا معنی کیا بنا؟ یہ بنا کہ حمد ثابت ہے اس ذات کے لیے کہ جو متصدی ہے اس امر کا، اس امر کا جس امر کے ساتھ حمد کی جاتی ہے۔ تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں حمد پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں میں حمد پیدا کرتا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ الفاظ اور عبارات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں ایسے الفاظ پیدا کرتا ہے، عبارتیں پیدا کرتا ہے جن کے ذریعے وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اور وہ یہ الفاظ عبارات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خلق حمد کا مطلب کون ہے؟ وہ الفاظ اور عبارات اللہ تعالیٰ بندوں میں پیدا کرتا ہے جن کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ اچھا، ایک مطلب، اور اللہ حمد ثابت ہے اس ذات کے لیے جو متصدی ہے اس امر کے کہ جس امر پر حمد کی جاتی ہے، متصدی ہے اس امر کے کہ جس امر پر حمد کی جاتی ہے۔ ہاں، اب کیا مراد ہوگا اس سے؟ اب مراد ہوگا
صفات اختیاریہ کا پیدا کرنا، صفات اختیاریہ کا پیدا کرنا جو باعث ہیں حمد کا محمود میں، اور وہ کیا شے ہے؟ وہ جمیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں صفات پیدا کیے اختیاریہ جن کی وجہ سے بندے اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صفات اختیاریہ کا پیدا کرنا جو کہ باعث بنے حمد کرنے کا محمود میں، یعنی اللہ کو، اور یہ محمود میں، اور وہ کیا؟ وہ جمیل اختیاری، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں میں صفات اختیاریہ پیدا کرتا ہے جن کی وجہ سے بندے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حامد میں حمد کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حامد میں حمد کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے نا بے امر جس کے سبب سے حمد کی جائے یا جس پر حمد کی جائے یا حمد کے اسباب، ان سارے امور کا جو خالق ہے وہ صرف اللہ ہے، ان سارے امور کا خالق جو ہے وہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ وہ تھلے حاشیہ ویکھ موشی نے کہا ہے کہ ولی بمعنی حریج بھی ہے، ولی حریج معنی لائق، حریج معنی لائق، کہ بھئی حمد ہے حمد کے لائق کے لیے، مراد حمد کے مستحق کے لیے، حمد کے مستحق کے لیے، سمجھی بات؟ اچھا جی توجہ کر، اوتے واپس چل۔ یہ جو ولی ہی کی ضمیر ہے اس کا مرجع بیان کرتے ہیں، ولی ہی کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع بیان کرتے ہیں، اس کا مرجع ہے حمد، اس کا مرجع ہے حمد، کہ حمد ثابت ہے حمد کے ولی کے لیے، کیا کہ جس کا اس کا مرجع ہے حمد، یعنی حمد ثابت ہے حمد کے ولی کے لیے۔ اے شاباش، توجہ کرنا۔ اب جب مرجع اس کا حمد ہے تو اب حمد کا جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، کس کا ہے؟ جنس کا ہے، اور دوسرا احتمال تھا کہ کس کا ہے؟ استغراق کا ہے۔ تو لہٰذا اگر مراد جن سے حمد ہے، حمد سے مراد جن سے حمد ہے، تو پھر جو ضمیر ہے وہ بھی جنس کے لیے ہو، وہ بھی جنس حمد کے لیے ہوگی۔ معنی ہوگا کہ حمد ثابت ہے جن سے حمد کے ولی کے لیے، اور اگر الف لام استغراق کا ہو اور حمد سے مراد استغراق ہو تو اب ضمیر استغراق کے لیے ہوگی کہ تمام حمدیں ثابت ہیں تمام حمدوں کے ولی کے لیے، تمام حمدیں ثابت ہیں تمام حمدوں کے ولی کے لیے، ولی کے لیے۔ سنیں جی گل، اے شاباش۔ لیکن جو اعتمال ہے نا کہ الف لام جنس کا ہے اس کو ترجیح ہے، الف لام جنس کا ہے اس کو ترجیح ہے، اس کو ترجیح ہے۔ تو اس پر سوال ہے کہ جنس کا الف لام بنائیں تو اس کو ترجیح کیوں ہے؟ اس کو ترجیح کیوں؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ الحمد کا جو الف لام ہے اس کو جنس کے لیے بنائیں تو یہ اس کو ترجیح ہے، جن سے حمد جو ہے وہ حمد کے ولی کے لیے مختص ہے، تو اس کو ترجیح کیوں ہے؟ تو جواب یہ توجہ کریں کہ ہمارا قول کہ الحری لکل حمد، الحری لکل حمد، کہ ہر حمد کا لائق، بے لائق کس کا؟ لکل حمد، کیونکہ اب وہ خلاصہ نکالا ہے نا، بے وہ الحمد کا معنی ہوگا نا کل الحمد، کیا؟ لے ولی ہی، تو ولی کا معنی ہری لائق، ساری حمدیں حمد کے ولی کے لیے، ساری حمدیں حمد کے ولی کے لیے۔ تو اب ضمیر جب بنائیں گے نا استغراق کی، کس کی؟ توجہ کریں، تو پھر یہ بھی معنی بن سکتا ہے کہ بھئی مراد سے یہ ہو حری لمجموع الحمد من حیث المجموع، کہ حمد ساری حمدیں
من حیث المجموع یہ ثابت ہے حمد کے ولی کے لیے، حمد کے حریج کے لیے. کیا کہ جی اگر الف لام استغراق کا بنائیں، الف لام استغراق کا بنائے تو احتمال ہے کہ پھر معنی یہ بنتا ہے بنے گا کہ ساری حمدیں ساری حمدیں مختص ہیں من حیث المجموع حمد کے حریج کے لیے، حمد کے لائق کے لیے. لائق کے لیے. تو لیل اکثر حکم الکل ہوتا ہے، لیل اکثر حکم الکل ہوتا ہے. تو اب اکثر حمدیں اللہ کے لیے ہوں، بعض کسی اور کے لیے ثابت ہو جائے تو یہ جائز ہے. کس میں؟ استغراق میں. کس میں؟ استغراق میں. مثلا لازم آئے گا اس وقت کہ اللہ کے غیر کا بھی حمد کے لائق ہونا بعض حمدوں کے اعتبار سے یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. لیکن جب الف سمجھنا اکثر حکم الکل ہوتا ہے تو لیکن اگر بنائے الف لام جنس کا اور ضمیر لوٹے جنس حمد کی طرف تو جنس تب ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی فرد کسی اور کے لیے ثابت نہ ہو. جنس تب ثابت ہوتی ہے جب کوئی بھی فرد کسی اور کے لیے ثابت نہ کل ہو. پڑھے نا، کیونکہ اگر کسی اور فرد میں حمد ہوگی تو پھر جنس بھی وہاں پائی جائے گی، تو پھر جنس مختص تو نہ ہے. یہ وجہ ہے کہ الف لام جنس کا اس کو ترجیح دی. یہ وجہ ہے کہ لام جنس کا اس کو ترجیح دی ہے. ترجیح دی ہے. مسئلہ نمبر 9 کہ یہ تو تھا کہ ولی کا معنی کیا ہوا؟ صاحب. ولی بمعنی متصدی اور ولی بمعنی حریبی ہوا. اور جائز ہے کہ اور ولی بمعنی محب بھی ہوتا ہے. ولی بمعنی محب بھی ہوتا ہے، محب محبت کرنے والا. اچھا اب معنی کیا ہوگا کہ ساری حمدیں مختص ہیں حمد کے محب کے لیے. ساری حمدیں مختص ہیں حمد کے محب کے لیے. تو ساری حمدوں کا جو محب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. کیا کہ جی ساری حمدوں ساری اب معنی یہ بنے گا معنی یہ بنے گا کہ ساری حمدیں وہ جن سے حمد مراد ہے نا، ساری حمدیں جن سے حمد مختص ہے حمد کے محب کے لیے. محب کے. تو ساری حمدوں کا جو محب ہے وہ اللہ تعالی وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. اب اس پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ حمد کا محب ہونا یہ اللہ تعالیٰ میں بند نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو حمد کو پسند کرتے ہیں، تعریف کو پسند کرتے ہیں. جی کیا کہ سوال ہے کہ اللہ حمد کا محب ہونا یہ اللہ تعالیٰ میں بند نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو حمد کو پسند کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری حمدوں کا محب ہے جن سے حمد کی حیثیت سے، جن سے حمد کی حیثیت سے جو لوٹتی ہے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ محب ہے ساری حمدوں کا، یعنی جن سے حمد کا جو لوٹتی ہے کدھر؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کا اللہ تعالیٰ محب ہے. وجہ کہ ہمارے نزدیک سارے بندوں کا اور ان کے افعال کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو لہٰذا اب ساری حمدیں اللہ کی طرف لوٹیں. برخلاف بندہ وہ تو ساری حمدوں کا وہ محب نہیں بن سکتا، بلکہ وہ تو صرف اپنی تعریف کا محب ہوتا ہے. اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کریں تو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے بعض دفعہ. جی اس لیے جو ساری حمدوں کا محب ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. جی سوال یہ ہے، مشہور تو طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہوتا ہے. الحمد تو مصنف شارح علامہ جامی علیہ رحمہ نے اس مشہور اسلوب کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ الحمد لولیہ. ہاں جی سوال ہے کہ مشہور معروف جو طریقہ ہے وہ تو ہے الحمدللہ. تو شارح علیہ رحمہ نے علامہ جامی علیہ رحمہ نے مشہور طریقہ چھوڑ کر غیر مشہور کیوں اختیار کیا ہے؟ یعنی الحمد لولیہ کو اختیار کیا. تو کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب توجہ، اس کا کیونکہ قانون ہوتا ہے کہ النقطۃ للفار. اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے یہ کام تعظیم کے لیے کیا ہے.
یہ کام تعظیم کے لیے کیا ہے۔ 1 2 3 جواب آ رہے نہیں کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ شارح علیہ الرحمہ نے یہ کام تعظیم کے لیے کیا ہے کہ بے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اتنا عظیم ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ کا نام لوں جی یعنی اب یہ دوسروں پر سوال نہیں کروں کیوں نام لے کہ نقطہ للفار لا للکار جی کہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بلند عظیم ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لوں۔ تو اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے للہ نہیں کہا لولی یا دوسرا جواب یا تعیین کا دعویٰ کرنے کے لیے یہ کہا ہے یا تعین کا دعویٰ کرنے کے لیے یہ کہا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے تو للہ میں اس میں جلالت یہ عربی نام ہے اللہ کا کس کا عربی نام ہے اللہ کا عربی نام ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کے معنی دوسری لغتوں میں بھی ہیں تو اب یہ ہوا کہ حمد عربی نام کی وجہ سے حمد عربی نام کی وجہ تو علامہ نے تعیین کے دعوے کے لیے کہ حمد ساری حمدیں جن سے حمد اللہ کے لیے مختص ہے وہ چونکہ حمد کا ولی ہے جی وہ کیونکہ حمد کا ولی ہے، لہٰذا کسی بھی زبان میں اس کا نام لیا جائے تو وہ ساری حمدیں اسی کے لیے اس لیے کہا کہ اللہ حمد کا ولی ہے یہ تو جی کیا کہ جی دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے تعیین کے دعویٰ کے لیے یہ کیا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ساری حمدیں اللہ کے لیے تعالیٰ کے لیے نہ کہ عربی وہ یہ ہے کہ جس زبان میں بھی اللہ کا نام لیں فارسی میں خدا ماہجی اور انگریزی میں اردو میں کسی بھی زبان میں نام ہو ساری حمدیں کس کے لیے اللہ کے لیے ہیں تیسرا جواب یہ ہے کہ علامہ نے یہ نیا غرابت نیا اسلوب اختیار کیا ہے کیونکہ الحمدللہ تو مشہور تھا تو نئے اسلوب کی طرف طبیعت میلان کرتی ہے اس لیے علامہ نے نیا اسلوب اختیار کیا جی یا علامہ نے نئے طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اس طرح کیا ہے کیونکہ الحمدللہ تو مشہور ہے اور نیا اسلوب ہو تو طبیعتیں اس کی طرف میلان کرتی ہیں اس وجہ سے علامہ نے الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ ہی کو اختیار کیا مسئلہ الحمد مبتدا ہے الحمد مبتدا ہے لولی ہی متعلق سے مل کر اس کی خبر ہے کیا کہ جی الحمد مبتدا ہے لولی متعلق سے مل کر اس کی خبر ہے اب اس کا جو متعلق ہے وہ بصریوں کوفیوں کا اختلاف ہے بے مفرد بھی ہو سکتا ہے ثابت کیا مفرد بھی ہو سکتا ہے ثابت وہ مختصر بھی ہو سکتا ہے اور جملہ بھی ہو سکتا ہے ثابتہ دونوں طرح ٹھیک ہے کہ جن سے حمد ثابت ہے حمد کے ولی کے لیے جن سے حمد جی ثابتہ یا ثابت جی ہاں جی کیا کہ جی تو اس کا جو متعلق ہے وہ اختلاف ہے بصریوں کوفیوں کا وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے جملہ بھی ہو سکتا ہے ثابت بھی ہے اور ثابتہ بھی ہے سنیے گل سوال یہ ہے الحمد دلالت کرتا ہے وصف پر ولی دلالت کرتا ہے ذات پر تو دال بر ذات دال بر صفت پر مقدم ہونا چاہیے ہاں جی کیا کہ سوال ہے کہ الحمد دلالت کرتا ہے ذات پر دال الولی جو الحمد دال بر صفت ہے اور الولی دال بر ذات ہے تو دال پر ذات جو ہے یہ دال پر صفت سے مقدم ہونا چاہیے تو اس طرح تو الحمد کو مقدم کیوں کیا اس کا جواب ہے یہ مقام ہے حمد کا تو مقام کی رعایت کرتے ہوئے دال بر صفت کو دال بر ذات پر مقدم کر دیا تو اس کا جواب ہے کہ یہ مقام ہے حمد کا تو حمد کے مقام کی رعایت کرتے ہوئے دال بر صفت کو دال بر ذات پر مقدم کیا ہے شاباش علامہ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اور بھی ترکیب ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یوں جواب دیا جائے
کہ لے ولی ہی یعنی الحمد کو مقدم کرنے کی ایک اور وجہ بھی، الحمد کو مقدم کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ الحمد یہ عامل ہے لے ولی ہی میں، الحمد عامل ہے لولیہ میں، اور قانون ہے کہ عامل اپنے معمول پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے الحمد کو لے ولی ہی پر مقدم کیا۔ ہاں جی، علامہ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اس کا ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ الحمد جو ہے یہ کیا ہے، یہ عامل ہے لے ولی ہی میں، لولیہ میں، اور قانون ہے کہ عامل جو ہے وہ اپنے معمول پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے الحمد کو لولیہ پر مقدم کیا ہے۔ سوال ہے یہ عامل کیسے بن گیا، حالانکہ لے ولی ہی کا عامل تو ثابت یا ثابتہ ہے؟ جی سوال ہے کہ لولیہ کا عامل الحمد کس طرح بن گیا حالانکہ اس کا عامل ثابت یا ثابتہ ہے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ بچے تقدیر عبارت ہے اصل میں حمد تو ولیہ حمدن، حمد تو ولیہ حمدن، حمدن، تب عامل کون ہے؟ حمد، حمد، عامل کون ہے؟ حمد، حمد ہے۔ سنیں کیا کہتے اس کا جواب؟ جواب ہے کہ تقدیر عبارت ہے ولیہ حمدن، ہاں، یہاں ولی کا ہی جو عامل ہے وہ محمد تو حمد ہے۔ اچھا پھر یہ الحمد ولی ہی کیسے بن گیا؟ ہاں جی پھر یہ الحمد لولیہ کیسے بن گیا؟ تو فعل کو حذف کیا، مصدر کو فعل کا قائم مقام کیا، فعل کو حذف کیا، مصدر کو فعل کا قائم مقام کیا۔ تو جب مصدر فعل کے قائم مقام ہو تو مصدر فعل والا عمل کرتے، لہذا حمد عامل بن گیا کس کا؟ لے ولی ہی کا۔ نہ پہلے لام کو نہیں ہے، ولی یہو ہے، پھر لام جارہ لائے الولیج میں، پھر لام جارہ لائے الولیج میں، یہ کیوں لائے ہیں؟ تاکہ جو حمد مصدر ہے اس کے عمل میں قوت پیدا ہو جائے، اس کے عمل میں قوت پیدا ہو جائے، تو عبارت بن گئی حمدن لے ولی ہی، حمدن، لولیہ، کیونکہ حمد تو کی جگہ حمدن آ گیا جی، اور لام جو ہے وہ تقویت عمل کے لیے دی ہے، سمجھا رہی ہے؟ پھر نسب سے رفع کی طرف عدول کیا، پھر نسب سے رفع کی طرف عدول کیا، عدول کیا۔ وجہ یہ ہے کہ نسب تو دلالت کرے گی کہ فعل مقدر ہے، نسب دلالت کرے گی کہ فعل مقدر ہے، اور جملہ فعلیہ تو دلالت کرتا ہے تجدد اور حدوث پر، اور ہم تو دوام والا معنی لینا چاہتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کو مرفوع کیا، اور چونکہ مبتدا بنانا ہے تو پھر الف لام بھی آ گیا، تو بن گیا الحمد لے ولی ہی، الحمد، ہاں جی کیا کہ جی، چونکہ ہم نے یہ جملہ اسمیہ بنانا ہے تو اس لیے منصوب کو مرفوع کیا، اور مرفوع جب کیا تو مبتدا تو نکرہ نہیں ہوتا، لہذا اس کو معرفہ کیا، اس پر الف لام داخل کیا، تو حمد تو ولی حمدن سے ہو گیا الحمد لولی، الحمد ولی ہی، تمام حمدیں تمام حمدیں یا جن سے حمد یا جن سے حمد مختص ہے، مختص ہے یا ثابت ہے حمد کے ولی کے لیے، جی تمام حمدیں یا جن سے حمد مختص ہے حمد کے ولی کے لیے، ہاں جی آگے تمام حمدیں یا جن سے حمد مختص ہے حمد کے ولی کے لیے، شاباش جی، والصلاۃ علی نبیہ، چلو جی، اور رحمتیں نازل ہوں ولی کے نبی پر، جی، اور رحمتیں نازل ہوں ولی کے نبی پر، ولی کون؟ اللہ تعالیٰ، رحمتیں نازل ہوں ولی کے نبی پر، توجہ جی، یہ والصلاۃ مبتدا ہے، علی نبی ہی نازلۃ کے متعلق ہو کر خبر ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ جملہ۔ توجہ کریں، اس کا یا تو مجموعے کا عطف ہے مجموعے پر، الحمد لولی ہی پورا جملہ معطوف ہے،
اور والصلاۃ علی نبی ہی پورا جملہ معطوف، اب عطف الجملہ علی الجملہ ہو گیا. کیا کہ جی یا الصلاۃ علی نبی، اس پورے جملے کا عطف ہے الحمد لولی پورے جملے پر، یعنی جملے کا عطف جملے پر، تو یہ بن گیا عطف الجملہ بالجملہ علی الجملہ. یار عطف الجملہ علی کی بل کیوں ہے جی؟ ایک ترکیب. یا یہ بھی احتمال ہے کہ الصلاۃ کا عطف ہو الحمد پر، الصلاۃ کا عطف ہو الحمد پر، اور علی نبی ہی کا عطف ہو لولی ہی پر. ہاں جی یا یہ ترکیب ہے کہ الصلاۃ کا عطف ہو الحمد پر اور علی نبی ہی کا عطف ہو لولی ہی پر. اب وہ مشہور سوال ہے، اب ہوگا عطف المفرد علی المفرد. اب کیا ہوگا؟ عطف المفرد علی المفرد ہوگا. اب سوال ہے کہ یہ اس قبیلے سے بن گیا ہے کہ واو حرف عطف ایک ہے کہ ایک حرف عطف کے ذریعے دو معمول جن کے عامل علیحدہ ہیں، جن کے عامل علیحدہ، الصلاۃ کا عامل ابتدا ہے، نبی ہی کا عامل علی جا رہا ہے، تو دو معمول جن کے عامل علیحدہ ہیں ان کا عطف ہو گیا اور دو معمولوں پر جن کے عامل اپنے ہیں، جن کے عامل اپنے. تو ایک حرف عطف کے ذریعے یہ ٹھیک نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ مجرور مقدم ہو. یاد ہے صرف ایک صورت ہوتی. کیا کہ جی سوال ہے کہ یہاں ایک صورت بن گئی کہ یہاں سوال ہو گیا کہ یہ صورت بن گئی کہ دو معمول جن کے عامل مختلف ہیں ان کا عطف ہو گیا اور دو معمولوں پر جن کے عامل مختلف ہے ایک حرف عطف کے ساتھ، اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا ایک، کیونکہ حرف عطف تکرار عامل کے عامل حکم میں ہوتا ہے. اور قافیہ پڑھے جی دلیلہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، تو ایک حرف ایک عامل کا تو قائم مقام بن سکتا ہے، دو کا قائم مقام نہیں بن سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عامل جو ہے نا الحمد لولی ہی پورے میں، چونکہ الحمد مبتدا لولی ہی خبر ہے تو مبتدا خبر دونوں کا عامل ابتدا ہے. یہاں بھی الصلاۃ مبتدا علی نبی ہی خبر ہے تو یہاں بھی دونوں کا عامل کون ہے؟ تو اب دونوں کا عامل ایک ہے، کون؟ ابتدا. تو لہذا دو معمول جن کے عامل مختلف یہ بات نہ بنی. کیا کہ جی اس کا جواب ہے کہ الحمد ہے مبتدا، لولی ہے لولی ہی اس کی خبر متعلق سے مل کر، تو مبتدا خبر کا عامل مان بھی ہوتا ہے، کون؟ ابتدا. تو اب دونوں کا عامل ایک ہو گیا، کون؟ ابتدا. ایک ہو گیا ابتدا، دو عاملوں والی بات ہی نہ رہی، دو عاملوں والی بات نہ. اے شاباش ہے جی. توجہ جی، الصلاۃ پر جو الف لام ہے یہ الف لام کون سا ہے؟ کیا کہ جی الصلاۃ پر جو الف لام ہے یہ الف لام کون سا ہے؟ تو یہ الف لام جنس کا بھی بن سکتا ہے، استغراق کا بھی بن سکتا ہے، عہد خارجی کا بھی بن سکتا ہے، عہد ذہنی مناسب نہیں. کیا کہ جی یہ الف یہ جو لام الف لام ہے یہ جنس کا بھی بن سکتا ہے، استغراق کا بھی بن سکتا ہے، عہد خارجی کا بھی بن سکتا ہے، عہد ذہنی کا کیونکہ وہ تو فرد غیر معین ہے تو وہ تو کوئی. اچھا اگر جنس کا ہو تو معنی ہوگا کہ چونکہ صلاۃ کا کہ معنی آ رہا ہے رحمت، کہ جن سے رحمت، کیا؟ جن سے رحمت، ولی کے نبی پر، ولی کے نبی پر، یعنی اللہ کے نبی پر، یا ساری رحمتیں اللہ کے نبی پر، یا ساری رحمتیں اللہ کے نبی پر، یا خاص رحمت جو آپ کی شیان شان ہے وہ اللہ کی طرف سے سرکار پر. جی اب معنی کیا ہوگا؟ تو اب معنی ہوگا کہ اگر یہ الف لام ہو جنس کا تو اب معنی ہوگا جن سے رحمت اللہ کے نبی پر، اگر الف لام ہو استغراق کا تو ساری رحمتیں اللہ کے نبی پر، سبحان اور اللہ. اگر الف لام ہو عہد خارجی کا تو معنی ہوگا خاص رحمت جو آپ کی شیان شان ہے جو اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ ہی جانتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی پر. تو الف لام ماذین اس لیے نہیں بھی کوئی ایک رحمت غیر معہود دیے کوئی خاص خوبی نہیں ہے. آگے سمجھے مسئلہ
صلات کا معنی کیا ہے؟ صلات کا معنی کیا ہے؟ صلات کا معنی ہے رحمت اور افادت الخیر. یہ تفسیری ہے. صلات کا معنی ہے رحمت اور افادت الخیر، بخیر کا پہنچانا. خیر کا پہنچانا. یہ رحمت کا معنی یہی ہے، خیر کا پہنچانا. اور صلات کا معنی غفران ذنوب نہیں ہے. صلات کا معنی غفران ذنوب نہیں. جب سرکار کی طرف نسبت ہو، جب سرکار کی طرف صلات کی، کیا سرکار پر صلات ہو، تو پھر معنی رحمت اور افادت الخیر ہوتا ہے. اور غفران ذنوب نہیں ہوتا. جیسا کہ لفظ رحمت سے متبادر ہوتا ہے بے اللہ اس پر رحمت فرمائے، یعنی اللہ اس کے گناہ بخشے، اللہ اس کے گناہ بخشے. اور جی میں بندہ کو غلطی اللہ تعالیٰ تے رحمت کرے، وہ کیڑی گل کر رہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخشے. تو کیا یہ مناسب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آقا حضور تو معصوم ہے. آقا حضور تو معصوم کے بارے میں غفران ذنوب والا معنی مناسب نہیں. معصوم ذات کے بارے میں غفران ذنوب والا معنی مناسب نہیں ہے. بات سمجھی ہو؟ اس لیے معنی کیا ہے؟ رحمت اور افادت الخیر. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ سرکار پر صلات ہو، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنی جناب سے سرکار کو خیر پہنچاؤ، اپنی جناب سے سرکار کو خیر پہنچاؤ. سبحان اللہ. اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ صلات کا معنی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے، اور صلات کا معنی فرشتوں کی طرف سے استغفار ہوتا ہے، اور صلات کا معنی مومنین سے دعا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صلات کا فاعل اگر اللہ تعالیٰ ہو تو اب معنی یہ ہوگا نزول رحمت. کیا معنی ہوگا؟ اور اگر صلات کا فاعل فرشتے ہوں تو معنی ہوگا کہ وہ استغفار کرتے ہیں. وہ اور اگر صلات کا فاعل مومنین ہوں تو یہ مطلب ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں. تب ہم جو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. کس کی؟ نزول رحمت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. جی لیکن فرشتے سرکار کے لیے استغفار نہیں، وہ اور معنی ہے. جی یہ جو مشہور ہے کہ صلاۃ اللہ تعالیٰ سے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو اس سے مراد رحمت ہے، فرشتوں کی صلاۃ استغفار ہے. مومنین کی صلاۃ دعا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صلاۃ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو اس سے مراد نزول رحمت ہے. رحمت، اور صلاۃ کا فاعل فرشتے ہو تو اس سے مراد استغفار ہے، اور صلاۃ کا فاعل اگر مومنین ہو تو اس سے مراد دعا ہے. اس سے مراد دعا ہے. سمجھی بات؟